آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پائلٹ کی جسے سب سے زیادہ اسرائیلی فائٹر جیٹ تباہ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ آج کی تاریخ کا اکیلا پائلٹ ہے جس نے 4 مختلف ایئر فورس کے لیے سروس دی ہیں۔ یہ پہلا پاکستانی پائلٹ ہے جسے امریکہ کی تنظیم گیدرنگ آف ایگلز فاؤنڈیشن نے لیونگ ایگل یعنی زندہ شاہین کا خطاب دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک بنگالی نوجوان پائلٹ کی جس کا نام سیف الاعظم تھا۔ سیف الاعظم ستمبر سن 1941 میں بنگال ریزیڈنسی متحدہ ہندوستان کے ضلع پبنا میں پیدا ہوئے۔ سن 1958 میں مغربی پاکستان کی رسال پور کی ایئر فورس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور محض 2 سال بعد بطور جنرل ڈیوٹیز پائلٹ کمیشن حاصل کیا۔ دوستو، لیونگ ایگل کا مایہ ناز خطاب پانے والے اس پائلٹ نے 3 بڑے اعزاز حاصل کیے ہیں۔ یہ اعزاز 3 مختلف ممالک کی جانب سے بے مثال کارکردگی دکھانے پر دیے گئے۔ سب سے پہلا اعزاز پاکستان کی جانب سے ستارہ جرأت دیا گیا۔ اس کارنامے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سیف الاعظم کراچی میں پاکستان ایئر فورس کے نمبر 2 اسکواڈرن جیٹ کنورژن یونٹ میں T-33 کے انسٹرکٹر تھے۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے نمبر 17 اسکواڈرن سرگودا بیس سے F-86 طیارے پر اڑان بھری۔ ایک کامیاب زمینی حملے کے بعد ان کا سامنا بھارتی جینٹ انٹرسیپٹر طیاروں سے ہوا، جس میں سے ایک کو انہوں نے مار گرایا۔ بھارتی پائلٹ فلائنگ آفیسر مایا دیو کو زمین پر گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ کے دوران ان کے 12 زمینی حملوں سے بھارتی افواج کو بھاری نقصان پہنچا، جس پر انہیں پاکستان کا تیسرا بڑا عسکری اعزاز ستارہ جرأت عطا ہوا اور انہیں نمبر 2 اسکواڈرن کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ سیف الاعظم کو دوسرا اعزاز اردن کی حکومت نے دیا جب انہوں نے 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران اردن کی جانب سے جنگ لڑتے ہوئے اسرائیل کا دسالٹ میسٹی ایئر 4 نامی فائٹر جیٹ مار گرایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی طیارے اردن کے شہر مفرق میں واقع سب سے اہم بیس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس وقت سیف الاعظم ہاکر ہنٹر نامی طیارے پر سوار تھے۔ ان کے اس کارنامے سے متاثر ہو کر عراقی حکومت نے ان کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی اور اسی دن وہ عراق جا پہنچے۔ 2 دن بعد اسرائیلی ایئر فورس نے مشرقی عراق میں واقع ایئر بیس پر اسٹرائک کی۔ اس اسٹرائک کے نتیجے میں وہ ایئر بیس کو تو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن سیف الاعظم کے ہاتھوں اپنے 2 فائٹر جیٹ، ایک پیٹیور 2A اور دوسرا دسالٹ میراج 3 گنوا بیٹھے۔ اردن کی حکومت نے انہیں وسام الاستقلال اور عرب نے نعت الشجاع نامی میڈل سے نوازا۔ سیف الاعظم صرف پاکستان کا ہی فخر نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے لیے بھی اتنے ہی فخر کا باعث ہیں۔ جی ہاں، بنگلہ دیش ہی وہ چوتھا ملک ہے جس کے لیے انہوں نے سن 1971 سے 1980 تک سروس انجام دی۔ دوستو، کچھ بات کر لیتے ہیں سیف الاعظم کو ایگل کا خطاب دینے والی تنظیم کے بارے میں۔ دی گیدرنگ آف ایگلز فاؤنڈیشن بنیادی طور پر امریکہ کے شہر الاباما میں میکسویل ایئر فورس بیس میں واقع ہے۔ اس کا آغاز سن 1982 میں ہوا۔ یہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف ایئر فورسز ایئر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے تحت ایک تعلیمی اور یادگاری پروگرام کے طور پر شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فضائی جنگ کی تاریخ کو زندہ رکھا جائے اور نئے فضائی افسران کو ان لوگوں سے براہ راست سیکھنے کا موقع ملے جنہوں نے فضاؤں میں اپنی مہارت اور شجاعت سے تاریخ رقم کی۔ ہر سال گیدرنگ آف ایگلز کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں دنیا بھر سے منتخب شدہ مشہور فضائی جنگجو، خلا نورد اور عسکری ہوا بازوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ان افراد کو ایگل کا اعزازی خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی، خدمات اور جنگی کارناموں کو ایک سرکاری تقریب میں سراہا جاتا ہے اور انہیں ایگل پورٹریٹ پیش کیا جاتا ہے جو بعد میں ایگل گیلری میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز محض ایک ٹائٹل نہیں بلکہ امریکی فضائیہ کی جانب سے عظیم ترین خراج تحسین شمار ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب یہ کسی غیر امریکی شخصیت کو دیا جائے۔ دوستو، سیف الاعظم اب تک کے پہلے اور آخری ایشیائی پائلٹ ہیں جنہیں لیونگ ایگل کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ انہیں 4 مختلف یعنی پاکستان، اردن، عراق اور بنگلہ دیش کی فضائی افواج میں خدمات دینے، 4 دشمن طیارے مار گرانے اور عالمی سطح پر فضائی بہادری کی مثال بننے کے اعتراف میں ایگل آف دی اسکائی قرار دیا گیا، جو کہ کسی بھی غیر امریکی پائلٹ کے لیے ایک نادر و نایاب اور انتہائی معزز اعتراف ہے۔ دوستو، کیا آپ کو اس سے پہلے اس عظیم شخصیت کے بارے میں معلوم تھا؟ اگر نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی مزید دلچسپ حقائق سامنے لانے والے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔